نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے اوقات ہیں اور وہ کون سی حالتیں ہیں جن اوقات میں اور جن حالتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو فرض نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 فرض نمازیں ہیں۔ ان فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ختم قرآن کے بعد جب بھی قرآن کا ختم کیا جائے، چاہے تراویح میں ہو یا ویسے ہی ہو، تو جب بھی ختم قرآن ہو اس کے بعد دعا کی قبولیت کے آثار ہوتے ہیں، دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اذان کے بعد اقامت ہونے سے پہلے، اس درمیانے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح میدان جنگ کے اندر کوئی اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہے، اس وقت بھی دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بارش ہو رہی ہو، باران رحمت برس رہی ہو، اس وقت بھی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب خانہ کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، پہلی نظر پڑنے پر جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کافروں سے مقابلہ ہو اور سارے ساتھی ساتھ چھوڑ دیں، وہ اکیلا جنگ میں ڈٹا ہوا ہو، ایسے آدمی کی بھی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح رات کا جب آخری تہائی حصہ رہ جائے، یعنی رات اگر 6 گھنٹے کی ہے تو آخر کے جو 2 گھنٹے بچ جاتے ہیں، اس تہائی وقت کے اندر بھی جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبولیت کے شرف سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح شب قدر کے اندر، شب قدر کی رات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت کے شرف سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح عرفے کے دن میدان عرفات میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اس کو بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، اس گھڑی اگر کوئی دعا مانگ لے تو وہ دعا اس کی پوری کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی دعا کا اہتمام ہو، اس وقت بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح حج کے سفر میں کوئی نکلا ہوا ہے، اس حج کے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی جہاد کے سفر میں ہے تو اس جہاد کے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بیمار ہو، بیماری کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں جو مریض دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتے، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو حالت سفر میں ہو، سفر کی حالت میں ہو، مشقت کی حالت میں ہو، اس حالت میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب دعا کی قبولیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مطلب یہی ہے کہ جو دعا مانگی وہی مل جائے، اور دوسری قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ وہ چیز تو نہیں ملے، اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز دے دی جائے۔ تیسرے نمبر پر کہ کوئی مصیبت، کوئی بڑی بلا آنے والی تھی، کوئی بڑی آزمائش آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش سے بچا لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ اگر دنیا میں کچھ بھی اس کو نہیں ملا، آخرت کے لیے اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن اس کو جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، ان دعاؤں کے بدلے ایسی نعمتیں ملیں گی کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری دعاؤں کو ذخیرہ کر لیا جاتا اور ساری دعاؤں کا یہی بدلہ ملتا۔
تو یہ 17 اوقات بتائے گئے ہیں جن اوقات میں، جن احوال میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری نیک تمناؤں کو، ساری نیک ضرورتوں کو، ساری ہماری حاجتوں کو اللہ رب العزت پوری فرمائے، اور ان سارے اوقات کا لحاظ رکھ کر دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔